اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، یہ جو کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں اس کمیٹی کے آپ بھی ممبر تھے، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں جی؟ دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے، ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، اور یہ ان کیمرہ تھا. ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ فرمایا کہ آپ نے تحفظات جو ہیں پارلیمنٹ میں دینی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو جائے. جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اس کا تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں جی. نہیں، ہم نے کہا آئے ڈرافٹ آئے، اور ہم کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے جی. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو رائے ہے وہ وہاں اندر بھی سنی گئی، باہر بھی سنی جائے گی، ہم اپنی بات کریں گے. سب ایک فورم پہ آپ جیسا ذہین انسان موجود ہو اور اس سے اس طرح کا ڈرافٹ آئے جس کا نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے، یہ کیوں آپ کو وہاں سنا نہیں گیا؟ یا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے، سر بھی معلوم ہے اور پیر بھی معلوم ہے. کیا ہے اس کا سر، کیا ہے پیر کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ طے ہے کہ پہلے ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی. اب آئیڈیل نہ صحیح، لیکن ایک آغاز، ابتدائیات، شروعات کے طور پر ہم کچھ اصول طے کر رہے ہیں، ایک کہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ اس انداز میں ہوں گے، اس کا ایک پروسیجر ہوگا. یہاں پر غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے اصول، اس کا طریقہ کار اور معروضی چیزیں وہ ایک ہی وزن میں اور ایک ہی پیرائے میں رکھ دی. مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ اس سارے کہانی کے اندر ایک جو معروضی چیزیں ہیں وہ قومی ایشو بن گئے، حساس ایشو بن گئے. اس پر ایک بھونچال سا آ گیا ملک کی سیاست میں، اور جو ہمارے اصول موضوع ہیں اور جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. نہیں مولانا صاحب، جو بنیادی سوال تھا وہ یہ ہے کہ مجھے امریکہ کی زیر سرکردگی یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کا حصہ رہنا چاہیے کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے، رہنا چاہیے تو مشروط رہنا چاہیے یا کہ بغیر شرط کے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے ان سفارشات میں کیا دیا ہے؟ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، 1 2 3 4 10 15 20 سارا کا جو مجموعہ ہے اس کا ایک مفہوم بنتا ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، میں بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری چیز کو کہ آج سے پہلے وہ 2001 تک آپ جائیں، یہ دور آج کے اس ڈرافٹ پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس ڈرافٹ سے آگے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں. اس نئے سفر کے آغاز میں اب ہم اپنے آپ کو، اگر وہ شرائط جو اس ڈرافٹ میں ہم نے طے کر دیے ہیں، اب ہم اس طرح کے وہ اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہے ان کے، ہم دہشت گردی کے خلاف ان کے وہ اتحادی نہیں رہے، بلکہ اب اگر ہم نے کوئی معاہدہ دنیا کے ساتھ کرنا ہے تو پھر نئے شرائط پہ کرنا ہے. لیکن سردار مہتاب صاحب اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے مجھے کہ ہمیں جو معلومات دی گئی وہ فلٹر کر کے دی گئی، آپ کو تمام حقائق تک رسائی دی گئی تھی؟ سب نے مل بیٹھ کر سوچا اور مجھے یہ کہا کہ 2001 سے لے کر جس پالیسی پہ آپ لوگ گامزن ہیں، کم از کم وہ معاہدات تو ہمیں دکھائیں. جب وہ معاہدات ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہم نئی بات آپ سے کہہ سکیں گے کہ اس میں کون سی جگہ غلط تھی، کون سی صحیح تھی، اس کو ہم قبول کریں، اس کو ہم رد کریں. اچھا، وہ معاہدات کیا تھے؟ مثلا ڈرون پہ کیا تھا؟ بتا رہا ہوں نا، کوئی معاہدہ نہیں تھا جی، سرے سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ اور ریکارڈ پر تھا ہی نہیں. زبانی تو کچھ تھا. اور جب زبانی، وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، کہ اب جب زبانی کا کیا اعتبار ہے جی؟ کس نے کیا؟ یہ تو بہت بڑا ہمارے جرم ہے نا جی، کہ آپ ملک کو بیچ رہے ہیں اور قومیں فروختن، ارزاں فروختن، اور سب قوم کے فیصلے زبانی. زبانی کی کیا حیثیت ہوتی ہے جی؟ چنانچہ اس وقت انہوں نے کیا عجیب بات کی ہے کہ جتنے زبانی معاہدات تھے، آئندہ کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہوگا
جتنے زبانی معاہدات تھے 3 مہینے کے اندر اندر ان کو زیر تحریر لایا جائے، اور اگر 3 مہینے کے اندر نہ لایا گیا تو سوختہ اور منسوخ تصور کیا جائے گا۔ آج کیا بتایا گیا آپ کو کہ آج ڈرون پہ کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے ایئر فورس کی طرف سے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہیں۔ تو یہ آپ کی کمیٹی کے اجلاس کے دوران یا جو اب ہوئے لیکن ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں، تو اس سے تو یہ ثبوت ملتا ہے، ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اب بھی ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں۔ ریئیکشن کس بات کا ہے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ آپ نے جو فیصلے کیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے سپلائی لائن بند کی ہے ہم آپ کے فیصلے کے ساتھ ہیں، اب ہم نے قبول کیا ہے، کسی گوٹھے سے اس پر تنقید نہیں آئی، اور ہم جہت آپ کو آپ کے ساتھ پوری قومی یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے شمسی ایئر بیس خالی کروایا ہے تو قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ہماری خود مختاری پہ حملہ ہیں، پارلیمنٹ نے کہا ہے، پرائم منسٹر کہتا ہے، پریزیڈنٹ کہتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک یکجہتی موجود ہے، لہذا اس پہ دوبارہ غور کرنا، رد بدل کرنا، آپ کیوں پریشان ہیں اس حوالے سے؟ پرسوں ترسوں تو ایک فیصلہ کیا تھا، اگر 3 مہینے پہلے ہم ایک فیصلے کی پوزیشن طاقت رکھتے تھے، آج 3 مہینے کے بعد ہم اس فیصلے کو برقرار رکھنے کی لیکن طاقت آپ نہیں لوگوں نے رکھتے۔ بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی واضح لائن تو نہیں دی ہے نا؟ مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سفارشات میں جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کی ہے تو ڈرون پہ کیوں نہیں کی ہے؟ یہ سوال ہمارا ہے، یہ آپ مجھ سے نہ کریں، یہ ہم نے سوال کیا ان سے۔ جی نہیں، آپ کا تو دستخط ہے، اس لیے میں آپ وہ 10 خط کا تو میں نے آپ سے جواب دے دیا نا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحافت سیاست میں مشکلات پیدا کرتی ہے، یہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہمارا سوال ہے ان کے اوپر کہ سلالہ کے 24 جوانوں کی شہادت یہ سر آنکھوں پہ، ہم اس پر احتجاج میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر اس پر معافی چاہیے تو پھر ڈرون حملوں کے حوالے سے جو لوگ برباد ہوئے ہیں اس پر کیا ہوگا جی؟ اس پہ جو عوام گئے ہیں، خود حکومت کی جو وہاں بمباریاں ہوتی ہیں اس سے جو عام شہری چلے جاتے ہیں۔ نہیں مولانا صاحب، وہ مجھے بنیادی سوال کا اب آپ لوگوں کی تجویز کیا ہے؟ امریکہ کے ساتھ مکمل ناطہ توڑیں، مشروط تعاون کریں، یا کہ مقابلے پہ آ جائیں، یا اس کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ ایک خود مختار قوم کی حیثیت سے بات کی جائے، ناٹو کے ساتھ، پڑوسی ممالک کے ساتھ، اور پاکستانی مفاد کو مد نظر، کیونکہ خارجہ پالیسی ہمیشہ جو ہے وہ قومی مفاد کی گرد گھومتی ہے۔ اس اتحاد کا حصہ رہا جائے لیکن اس میں خود مختاری اور ان چیزوں کا خیال میرا رکھا خیال جائے؟ یہ ہے کہ اتحاد کا حصہ ہم نہیں رہے ہیں، پھر بنیں گے کسی بھی ایشو پہ ٹھیک۔ تو وہ ایشو واضح ہوگا، اس کے شرائط واضح ہوں گی، تحریر میں لائے جائیں گے، پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ۔ اچھا مولانا صاحب، پچھلے سالوں میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب جبکہ ایسا سٹیج آ گیا ہے کہ امریکہ نکل رہا ہے، افغانستان کے مستقبل کا جو تعین ہوگا اس میں امریکہ بھی ایک پلیئر اہم ترین ہوگا، تو اس سٹیج پہ امریکہ اور پھر اس کے نیٹو کے اتحادی بلکہ اقوام متحدہ ان سب سے اپنے آپ کو کاٹ دینا، ظاہری بات ہے ہم یہ جو کچھ کریں گے تو اس سے تو امریکہ ناراض ہوگا اور نیٹو کے ممالک بھی ناراض ہوں گے، یہ ایک مناسب حکمت عملی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ناٹو سپلائی دوبارہ بحال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کل پرسوں تو ہم نے بند کیا تھا، اگر بند کرنا ہمارے مفاد میں تھا یا ہمارے قومی خودداری کا تقاضا تھا، قومی غیرت کا تقاضا تھا، 3 مہینے کے اندر ہماری قوم کا کیا ہو گیا جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں باقاعدہ حکومت باضابطہ طور پر، سرکاری طور پر ایک صلح کمیشن قائم کر چکی ہے۔ ابھی اوباما نے کہہ دیا کہ طالبان جو ہے ان کو بلیک لسٹ سے نکال دیتے ہیں، دہشت گرد نہیں ہے، بات چیت کرتے ہیں، اور بات چیت شروع بھی کر دی قطر میں انہوں نے۔ انہی تجاویز میں جو اس وقت قومی سلامتی کمیٹی نے تجویز کیے ہیں اس میں ہم نے کہا ہے اتفاق رائے کے ساتھ کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ اب جب افغان مسئلے کا ہماری نظر میں بھی حل نہیں، امریکہ بھی کہتا ہے کہ مذاکرات، افغانستان بھی کہتا ہے کہ مذاکرات، 2014 میں تک امریکہ نکلنا بھی کہتا ہے، پھر اسلحہ ادھر لے جانے کا کیا معنی؟ لیکن مولانا صاحب ان سب چیزوں کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کا اور افغان حکومت کا سٹینڈ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں ہمارے مخالفین چھپے ہوئے ہیں، ڈرون حملوں میں بے گناہ بھی مرے ہوں گے لیکن القاعدہ کے بہت سارے لیڈر بھی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ ان سفارشات میں یہ بات بھی ہے کہ ڈرون بند کرے لیکن پاکستانی سرزمین استعمال، آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیے، اگر ہم تو فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اس عالمی اتحاد کا آج حصہ نہیں ہے، کیا ہمارے ملک میں عسکریت پسندی پھر وہ جائز ہو جائے گی؟ پھر وہ آئین کی وائلیشن نہیں ہوگی؟ پھر ہمارے اوپر اس کے روک تھام واجب نہیں ہوگا؟ نمبر 2،
اگر ہم بین الاقوامی اتحاد کا حصہ نہیں رہتے کیا پھر ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنا جائز ہو جائے گا؟ کیا پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی؟ ہم بین الاقوامی دنیا کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے کیا؟ تو بین الاقوامی قوانین جو اس سے پہلے موجود ہیں یا ہمارے اپنے ملک کا آئین کا جو تقاضے ہیں اس کے تو ہم ویسے بھی پابند ہیں. نہیں، اس حکومت میں آپ یہ صلاحیت دیکھتے ہیں یا خود آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ پھر یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہوگے اور قبائلی علاقوں میں ہماری ریٹ بھی قائم ہو جائے گی اور وہ امریکہ یا افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے؟ حضرت ہمارے اندر الحمدللہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی صلاحیت قوم کے اندر موجود ہوتی ہے. صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں اکیلے حکومت نہیں بیٹھتی. اگر ایک دفعہ من حیث القوم ہمارے ادارے بھی، یعنی یہ نہیں کہ صرف سیاسی لوگ، یعنی ہماری فوج ہے، ہماری ISI ہے، ہمارے اور ادارے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جب وہ سارے مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جاتے ہیں تو کون سی بات ہے قوم کے لیے کہ وہ اس کو مسخر نہ کر سکے؟ آخر میں ایک تلخ سوال پوچھوں. پہلے کون سے میٹھے پوچھے ہیں؟ نہیں، پہلے بہت میٹھے پوچھے. یہ ابھی آپ نے غیرت کی بات کی تو ایک سوال بعض اوقات ہم جیسے طالب علموں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جب آپ کی خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی اور بلوچستان میں بھی، اور نیٹو کی دونوں سپلائی ان رستوں سے جاتی تھی، اس وقت ابھی جس غیرت کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں نے یہ کیوں ڈیمانڈ نہیں کیا؟ 5 سال میں ایک دن کے لیے بھی آپ نے سپلائی نہیں روکی. کل بھی ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہی کہیں گے. صوبائی حکومت کبھی وفاق کے راستے میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کرتی. جی، صوبے میں حکومت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملک آپ کا ہو گیا. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب جرگے میں تشریف لانے کا. ناظرین، ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی اور کمیٹی کے جو دیگر ممبران تھے ان کے خیالات سے آپ پہلے مستفید ہو چکے تھے. ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.